In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں بول نیوز نیٹ ورک کا، جنہوں نے روزہ کے افطار اور سحر کے وقت کے حوالے سے پروگرام کیا اور مختلف مسالے کے علماء کو بلایا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ لیکن علماء نے اپنے اپنے موقف پہ قائم رہنے کو ہی ترجیح دی۔ کسی بھی عالم نے اللہ کے کلام کی طرف رجوع کی کوشش نہیں کی، حالانکہ جب ہمارے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرقان جیسا کلام ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ فرقان کا مطلب ہی حق و باطل میں، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والا کلام ہے۔ تو جب فرقان موجود ہے تو پھر اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بہرحال ایک قابل افسوس چیز تھی جو علماء کے حوالے سے میرے سامنے آئی۔ ہمارے کچھ علماء نے کہا کہ رات جو ہے سورج کے غروب ہونے کا نام ہے، اسی لیے اس میں جلدی کرنی چاہیے روزہ افطار کرنے کے حوالے سے۔ اب یہیں پہ انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ مولا رسول خدا نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھولنے میں جلدی کیا کرو، اور آپ یہودیوں کو دیکھا کرو کیونکہ وہ روزہ افطار دیر میں کرتے ہیں، وہ ستاروں کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے آپ جلدی کیا کریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے ماڈل قرار دیا ہے، یہودیوں کو ماڈل قرار نہیں دیا۔ اور اگر ہم کسی فرقے کو دیکھ کے اس کی ضد میں روزہ کھولیں گے تو ہمارا دین ضدی ہو گیا، بغیم بینہم والی بات ہوگی کہ آپس کی بغاوت کی بنا پہ انہوں نے اختلاف کیا، وہ دین الہی تو نہ ہوا۔ خدا کی طرف جو ہدایت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ فلاں انسان کو دیکھو، فلاں فرقے کو دیکھو اور اس کی ضد میں تم یہ کام کرو۔ ہو سکتا ہے اس معاملے میں وہ فرقہ صحیح ہو سکتا ہے اور ہم اس کی ضد میں غلط کر بیٹھیں، تو یہ ہدایت کا کوئی انداز نظر نہیں آتا اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں جب فرقان عطا فرما دیا ہے تو ہمیں فرقان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ لیل جو ہے اصل میں جب سورج غروب ہو جائے اور اندھیرا مشرق سے نمودار ہو جائے تو وہ لیل ہوتی ہے۔ اب یعنی سورج کے غروب ہونے میں اور مشرق سے اندھیرے کے نمودار ہونے میں 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم 10 منٹ کا فرق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے اپنے اپنے موقف پہ قائم رہنے کو ہی بہتر سمجھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے درمیان جو گفتگو تھی وہ دوستانہ ماحول میں ہوئی اور یہ اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم روز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں اپنے روزے جو ہیں وہ باطل نظر آئیں۔ خدا کہے کہ تم نے جو روزے رکھے تھے وہ باطل ہیں کیونکہ تم نے خدا کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق سحر و افطار نہیں کیا۔ اب جس بندے کے کہنے پہ تم نے یہ وقت کا انتخاب کیا تھا، آج جاؤ اور اسی سے اپنا انعام لو، کیونکہ میرے کلام سے تو تم نے ہدایت لی ہی نہیں تھی۔ تو اسی لیے آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان اوقات کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ آیات رکھ دیتا ہوں۔ ان آیات پہ میرے بزرگ علماء کو بھی چاہیے کہ تھوڑا غور کریں، کیونکہ ہمارا معیار جو ہے، ہمارا سٹینڈرڈ وہ فرقان ہے، قرآن کریم ہے۔ اپنی اپنی توجیحات یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندے کی ڈیفینیشن رات کے لیے جدا ہو، دوسرے کی جدا ہو۔ تو اس لیے ہمیں فرقان کی طرف توجہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہے دونوں کو ڈسکس کیا ہے، یعنی روزے کے رکھنے کے حوالے سے جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اس وقت تک کھاؤ پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب تک خیط الابیض اور خیط الاسود، سفید دھاگا اور کالا دھاگا ایک دوسرے سے جدا نظر نہ آنے لگیں، یعنی جب تک رنگوں میں تمیز نہ ہونے لگے، من الفجر، فجر کے ٹائم میں سے،
اس وقت آپ کھا پی سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا صبح جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ وقت کون سا بتایا؟ من الفجر، فجر میں سے وہ وقت جب آپ کے کو رنگوں کے درمیان تمیز ہونے لگے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز اس ذات نے فرمائی کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو لیل تک تمام کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسری ڈیفینیشن ہمیں لیل کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے۔ اب لیل کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ لیلۃ القدر میں موجود ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ لیل جو ہے، یہ رات جو ہے، جس رات کو قرآن کریم نازل ہوا، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی قرار دیا ہے۔ کب تک؟ حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی، یعنی جب فجر طلوع ہو جائے تو لیل ختم ہو جاتی ہے۔ اب فجر کے طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب مشرق سے روشنی نمودار ہونے لگے تو وہ فجر کا وقت ہے۔ تو فجر کے وقت میں لیل کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ایگزیکٹ اسی طرح سے جب افق پہ، چاہے مشرق میں ہے چاہے مغرب میں ہے، روشنی نمودار ہے ابھی یا ہو رہی ہے تو اس وقت لیل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورج جب مغرب میں چلا جائے گا، اگر روشنی مغرب میں افق پہ موجود ہے تو وہ لیل نہیں ہوگی، بلکہ جب روشنی ختم ہو جائے گی تو وہ لیل ہوگی۔ اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہمیں نماز کے اوقات کے حوالے سے بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، اور تم نماز کو قائم کرو زوال آفتاب سے لے کے غاسق اللیل تک، رات کے چھا جانے تک۔ یعنی رات کا چھا جانا کیا ہو گیا؟ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد اندھیرے کا چھا جانا لیل کا چھا جانا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تک روشنی ہے تو لیل نہیں ہے۔ سورج کا غروب ہونا لیل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ غاسق اللیل ہے۔ تو غاسق اللیل، غاسق تو چھانا تو اندھیرے نے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے غاسق اللیل ہی اصل میں لیل ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات جب ہو جائے یعنی اندھیرا چھا جائے، لیل ہو جائے، تو پھر آپ نے تہجد پڑھنی ہے جو کہ نفل ہے آپ کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تھوڑی بہت روشنی افق پہ ہے تو وہ لیل نہیں ہے۔ چاہے صبح کے ٹائم پہ ہے، اس کو ہم اگر روشنی مشرق والی سائڈ پہ ہے تو صبح کہتے ہیں، اگر روشنی مغرب والی سائڈ پہ ہے تو اس کو ہم عشاء کہتے ہیں۔ اب اسی طرح سے اس ذات نے سورہ روم ورس نمبر 18 میں بھی یہی فرمایا ہے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ عشاء اور ظہر کا وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ظہر کا وقت کون سا ہے؟ کہ جب سورج ہمارے سر سے ڈھل جائے، وہ ظہر کا وقت ہے، زوال آفتاب جس کو کہتے ہیں۔ اور جب سورج کی روشنی ہمارے سر کے اوپر سے ڈھل جائے، یعنی مشرق والی سائڈ پہ اندھیرا ہو جائے اور مغرب والی سائڈ پہ روشنی جانے لگے، تو وہ عشاء ہے۔ عشاء کا مطلب ویسے مکس بھی ہے، یعنی آدھا اندھیرا اور آدھی روشنی، تو یہ عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ عشاء سے پہلے ہی روزہ کھول دیتے ہیں اور اس کو لیل کہتے ہیں، حالانکہ عشاء پہلے ہے، لیل بعد میں ہے۔ تو ان آیات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، مل بیٹھ کے یہ جو وقت ہے روزے کا، اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے روزے ہی کسی اور صورت میں ہمیں ملیں، ہمارے روزے قبول نہ ہوں خدا کی بارگاہ میں، فقط وقت کی بنیاد پہ، اور سارا دن ہم بھوک اور پیاس سے تڑپتے بھی رہیں لیکن اس کے اجر سے محروم رہیں، اور خدا ہمیں ان لوگوں کی طرف پلٹا دے کہ جاؤ جن کے کہنے پہ تم نے یہ وقت لیا تھا ان سے اجر لو، آج میرے فرقان سے تم نے وقت نہیں لیا تھا، اسی وجہ سے مجھ سے اجر لینے کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ تو یہ انتہائی کریٹیکل چیز ہے، اہم چیز ہے کہ 30 دن ہم روزے رکھتے ہیں، ان کے وقت کے حوالے سے حالانکہ زیادہ ڈفرینس نہیں آ رہا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حلال کردہ وقت ہے تو اس کو حلال کہیں،
جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا تو وہاں پہ رک جانا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ان آیات پہ غور کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔